من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى إلهنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائی کہ سورہ مبارکہ حجرات کے حوالے سے کچھ مطالب لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے فیوزات اور برکات کسب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، ہم گزشتہ کچھ دنوں سے اول رمضان سے سورہ مبارکہ حجرات کی آیات کے حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور گزشتہ جو ہماری گفتگو گزشتہ درس میں ہوئی وہ سورہ مبارکہ حجرات کی دوسری آیت کے حوالے سے ہم نے بحث کو شروع کیا تھا، اور اس حوالے سے کچھ مطالب آپ سروران گرامی کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت اور توفیق حاصل ہوئی۔ چنانچہ آج اسی سلسلہ گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کل کے درس میں عرض ہوا کہ بحث اب حبط اعمال تک آن پہنچی ہے کہ اعمال انسان کے ضائع ہو جائیں گے۔ اس آیہ کریمہ میں اگر کوئی شخص پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے اور اونچی آواز سے گفتگو کرتا ہے پیغمبر کی خدمت میں بیٹھ کر، تو اس کو حبط اعمال کا سبب قرار دیا گیا اور حبط اعمال کی وجہ قرار دیا گیا۔ اور اس کے ضمن میں اور ذیل میں یہ عرض ہوا کہ دو چیزیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، ایک رفع الصوت ہے اور دوسرا جہر القول ہے، کہ یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو اس آیت میں ارشاد اللہ رب العزت کی ذات اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما رہی ہے۔ تو پیغمبر کی خدمت میں اگر کوئی شخص اپنی آواز کو اونچا کرے گا اور بلند کرے گا، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے آواز کو بلند کرتے ہیں، تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر اپنی گفتگو کے ابتدائی مرحلے میں ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ قرآن کریم میں اعمال کے حبط اور اعمال کے ضائع اور برباد ہونے کے حوالے سے آیا کچھ اور چیزوں کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں تو پیغمبر خاتم صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے آواز کو بلند کرنا، پیغمبر کی بزم میں بیٹھ کر اونچی آواز سے گفتگو کرنا، اس کو سبب قرار دیا گیا ہے اعمال کے ضائع اور برباد ہونے کا۔ آیا قرآن کریم میں اور بھی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں؟
آج کی اپنی اس ابتدائی گفتگو میں جو سورہ حجرات کی دوسری آیت کے حوالے سے ہم اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کو حبط اعمال کے سبب کے لیے عنوان کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تمہارے اعمال کے حبط ہونے اور ضائع ہونے کا سبب بن سکتی ہیں۔ ابھی ہم فہرست کی صورت میں ان آیات کو اور ان کے مختصر ترجمے کو عرض کرتے ہیں تاکہ سورہ حجرات کی اس دوسری آیت سے وہ بھی مربوط ہو جائیں اور تھوڑا سا موضوع ہمارے لیے واضح ہو جائے۔ ایک چیز جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اعمال کے ضائع ہو جانے کے لیے ذکر کیا کہ یہ کام اگر کوئی کرے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ ذات خداوند متعال کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی شرک کا ارتکاب کرے گا اور ذات پروردگار کے حوالے سے کوئی شریک قائل ہو جائے گا تو جس طرح سورہ حجرات کی دوسری آیت میں حبط اعمال کا تذکرہ ہے، اسی طرح ذات پروردگار کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے نتیجے میں انسان کے اعمال کو ضائع ہونا پڑے گا، انسان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ انعام قرآن کریم کا 6واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 88، اس کی طرف اگر آپ توجہ فرمائیے، سورہ انعام کی آیت نمبر 88 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ اگر وہ لوگ شرک کرتے، ذات خداوند متعال کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اعمال کے برباد اور ضائع ہو جانے کا سبب قرار دیا گیا ہے، اس کو سبب بتایا گیا ہے کہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دوسری چیز جو یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے اور کی جا سکتی ہے اور آیت کو بیان کیا جا سکتا ہے، سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 65، سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 65، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور بتحقیق آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضرور حبط ہو جائے گا اور تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور یہ دو آیات کریمہ بیان کر رہی ہیں کہ شرک اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ حبط اعمال کا اور اعمال کے ضائع ہو جانے کا سبب بنتا ہے۔ یہاں پر میں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کر دوں، چونکہ ابھی ہمارے پیش نظر وہ بحث نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو عنوان نہیں کریں گے اور اس کے حوالے سے بحث نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضرور حبط ہو جائے گا۔ پیغمبر تو معصوم ہیں اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ جو نسبت دی جا رہی ہے اس سے کیا مراد ہے، یہ ایک مفصل اور تفصیلی بحث ہے، اور یہاں پر فرض کیا جا رہا ہے پیغمبر کی ذات والا صفات معصوم ہے۔ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں کرتا، گناہ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے، گناہ بجا لانے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ شرک کریں تو فرض المحال لیسا بمحال، جس طرح شریک الباری کو فرض کیا جاتا ہے، جس طرح اولاد کو فرض کیا جاتا ہے کہ اگر بیٹے ہوتے تو کیا ہوتا، تو اسی طرح یہاں پر شرک کو فرض کیا جا رہا ہے۔ اور فرض کرنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقع خارج میں ہو رہا ہے یا واقع ہوا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ذات پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ ذات خدا کے ساتھ اگر کوئی شریک ٹھہرائے گا تو شرک جو ہے اس کے اعمال کے حبط ہو جانے اور اعمال کے ضائع ہو جانے کا سبب قرار پائے گا۔ یہ ایک چیز ہے جس کو آیات قرآنی میں عنوان کیا گیا ہے۔ دوسری چیز کہ جس کو حبط اعمال کے لیے خود قرآن نے عنوان کیا اور قرآن نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ دین مبین اسلام اور شریعت مقدسہ اسلام کا انکار اور اس کو قبول
نہ کرنا یہ بھی حبط عمل کا باعث بنے گا۔ اور اس کے لیے ہمارے محترم ناظرین اگر چاہیں تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کو ملاحظہ فرما لیں کہ شریعت مقدسہ اسلام اور اس کو قبول نہ کرنا، اس کا انکار کرنا، یہ بھی حبط اعمال کا سبب اور باعث بنتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی ایمان سے منکر ہو جائے یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ ایک اور چیز ہے جس کو قرآن نے اعمال کے ضائع ہونے اور اعمال کے حبط ہو جانے کا سبب عنوان کیا۔ تیسری چیز جو آیات قرآنی میں حبط اعمال کے لیے بیان کی جاتی ہے، کی گئی ہے، اور جس کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، وہ ہے قیامت اور آیات الہی کا جھٹلانا، تکذیب کرنا، روز قیامت کا انکار کرنا اور جھٹلانا، اور اللہ کی نشانیوں اور آیات کا جھٹلانا اور انکار کرنا من جملہ ان میں سے ہے، ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے محترم ناظرین اگر چاہیں تو سورہ اعراف آیت کریمہ 147، سورہ اعراف کی آیت نمبر 100 فرما سکتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیات اللہ ولقاء الآخرہ حبطت اعمالهم، والذین کذبوا بآیات اللہ ولقاء الآخرہ حبطت اعمالهم، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالهم۔ سورہ اعراف کی 147 نمبر آیت اس طرح سے ہے، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالهم، اور جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی پیشی کی تکذیب کی اور اس کو جھٹلایا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو آیات قرآنی میں ایک اور چیز ذکر کی گئی ہے جو حبط اعمال کا سبب اور باعث بنتی ہے، وہ احکام خداوند متعال کو پسند نہ کرنا، احکام خدا کے بارے میں راضی اور خوشنود نہ رہنا، یہ بھی حبط اعمال کا سبب ہے۔ اس کے لیے سورہ محمد آیت نمبر 9، اس کی طرف ہمارے محترم ناظرین توجہ فرمائیں گے۔ سورہ محمد میں اس مسئلے کو عنوان قرار دیا گیا ہے۔ ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ، ذالک نہیں، میں اشتباہ کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ محمد کی آیت ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ جی محترم ناظرین، ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 9 ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اسے ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا، اللہ نے جو نازل کیا وہ اسے ناپسند کرتے ہیں، اس عمل کی وجہ سے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اسے ناپسند کیا، پس اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے۔ حبط اعمال کا ایک سبب احکام خدا کو ناپسند کرنا ہے۔ حبط اعمال کا ایک اور سبب جو قرآنی آیات میں ذکر کیا گیا ہے، وہ ان چیزوں کی اتباع کرنا اور ان چیزوں کی پیروی کرنا جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ جن چیزوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، ان چیزوں سے محبت کرنا، ان چیزوں کی پیروی کرنا، ان چیزوں کی اتباع کرنا قرآنی آیات کے مطابق یہ بھی انسان کے اعمال کے حبط ہونے اور ضائع ہونے کا سبب بن جائے گا۔ سورہ محمد ہی کی آیت نمبر 28 کو ملاحظہ مومنین کرام اور ناظرین محترم کر سکتے ہیں۔ اس میں ارشاد ہے ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو اللہ کو ناخوش کرتی ہے اور اللہ کی خوشنودی سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، لہذا اللہ نے بھی ان کے اعمال حبط کر دیے۔ یہ ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے اعمال حبط ہو سکتے ہیں۔
ایک اور مسئلہ جو قابل غور ہے اور آیات قرآنی میں ذکر کیا گیا ہے اور اعمال کے حبط اور ضائع ہو جانے کا سبب بنتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا نفاق دل میں رکھنا، یہ بھی سبب بنتا ہے کہ انسان کے اعمال ضبط ہو جائیں۔ سورہ توبہ کی آیت 68 اور 69 کی طرف آپ مومنین توجہ فرما سکتے ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ ابتدائی آیت ہے، عرض ہوا آپ کی خدمت میں، سورہ توبہ کی 68 نمبر، اور آخر میں پھر آگے بڑھ کر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 68 اور 69 کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو خدا اور اس کے رسول کا نفاق اگر دل میں رکھنے والے ہیں تو یہ بھی ان کے اعمال کے حبط ہونے کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ذکر کی گئی حبط اعمال کے لیے کہ حبط اعمال کا باعث بنے گی اور جس کی وجہ سے انسان کے اعمال حبط اور ضائع ہو جائیں گے، وہ ہے مرتد ہو جانا، ارتداد، یعنی کوئی مسلمان اپنے دین سے واپس پلٹ جائے اور خدا کے راستے اور صراط اللہ الاقوم سے پشت کر دے اور اس کی طرف پیٹھ پھیر دے اپنی اور دین کو چھوڑ دے، تو یہ بھی مرتد ہو جانا بھی اس کے اعمال کے حبط ہو جانے کا اور اعمال کے ضائع ہونے کا باعث بنے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 اگر آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 217 ارشاد ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہوں گے اور ایسے لوگ اہل جہنم ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ ناظرین محترم، مومنین کرام، یہ 7 موارد ہیں کہ جو قرآن کریم کی آیات میں بیان ہوئے ہیں، اور ان 7 موارد کو ذکر کیا گیا ہے حبط اعمال کے لیے، یعنی وہ اعمال اور وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے اور ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ آیہ کریمہ کہ جو ہمارے پیش نظر ہے، سورہ مبارکہ حجرات کی دوسری آیت، جس کو کل آپ کی خدمت میں عنوان کیا، اور اسی میں وہ لفظ حبط آیا جس کی بنیاد پہ ہم نے باقی موارد کو بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت اور شرف حاصل کیا۔ تو پیش نظر آیت بھی انہی آیات میں، یعنی ان 7 موارد کی طرح ایک مورد وہ ہے کہ جو پیغمبر سے اپنی آواز کو اونچا کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آواز کو بلند کرے گا، تو اس کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ حبط ہو جائیں گے اور ضائع ہو جائیں گے اور اس کو اپنے اعمال کا صلہ نہیں ملے گا۔ مومنین کرام، یہ سورہ مبارکہ حجرات کی دوسری آیت ہے جس کو تلاوت کرنے کا شرف ہم نے حاصل کیا۔ اس کے بعد ہم بڑھیں گے سورہ حجرات کی تیسری آیت کی طرف۔ البتہ تیسری آیت کی تلاوت کرنے سے پہلے ایک نقطہ میں اپنے محترم ناظرین اور مومنین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض علماء نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ چونکہ جو
پہلی آیت ہے سورہ مبارکہ حجرات کی، اس میں ارشاد ہوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ پہلی آیت میں ارشاد ہوا صاحبان ایمان کو۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ جو تیسری آیت ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ تیسری آیت حقیقت میں ان پہلی دو آیات کی مکمل ہے، پہلی دو آیات کی یعنی دوسری آیت کی یہ مکمل ہے، دوسری آیت ہی کے پیغام کو اس تیسری آیت میں بڑھایا جا رہا ہے، اور یہ آیت اگر اس دوسری آیت کی نسبت مکمل ہے تو اس کا الگ شان نزول نہیں ہے، اس دوسری آیت کو بھی تیسری آیت کو بھی اسی دوسری آیت کے پیرائے میں اور اسی دوسری آیت کے حوالے سے ہی ملاحظہ کیا جائے گا۔ یہ ایک نقطہ تھا جس کا یہاں پر بیان کرنا ضروری تھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسری آیت کریمہ کی طرف جو سورہ مبارکہ حجرات کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یہ اگر مومنین کرام متوجہ ہیں انشاءاللہ تو دوسری آیت میں چونکہ کہا گیا کہ اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرو، اونچا نہ کرو، اور اس میں فوراً کہا جا رہا ہے، تیسری آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرتے بلکہ پیغمبر سے گفتگو کرتے ہوئے دھیمے لہجے اور دھیمے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ بس بعض علماء نے یہاں پر یہ کہا کہ یہ تیسری آیت کے لیے مکمل ہے اور اس کا الگ سے شان نزول نہیں ہے۔ اب ان دو آیات کریمہ سے یہ جو دوسری آیت ہے اور تیسری آیت جس کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اگر ہمارے محترم ناظرین تھوڑا سا ہمارے ساتھ چلیں تو ہم عرض کریں گے کہ یہ دوسری اور تیسری آیت اگر ہم غور کریں اور اس کا ترجمہ اور تفاسیر کی طرف رجوع کریں تو ان دو آیات سے یہ پیغام ملتا ہے کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں بیٹھنے والے پیغمبر کے اصحاب سب ایک جیسے نہیں تھے۔ یعنی یہ خود آیت میں غور کرنے سے ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ ان دو آیات کا واضح ترین پیغام یہی ہے۔ اگر خلوص نیت کے ساتھ ہم قرآن کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور قرآن کی ان دو آیات سورہ حجرات کی دوسری اور تیسری آیت کی تلاوت کریں اور ملا کر تلاوت کریں تو یہ پیغام ہمیں بالکل واضح طور پہ مل جائے گا کہ پیغمبر خاتم کے اصحاب وہ سارے ایک جیسے نہیں تھے، بلکہ پیغمبر کے اصحاب کو ہم تین حصوں میں تین قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تین طرح کے افراد وہ پیغمبر کے اصحاب میں موجود تھے، تین طرح کی شخصیات پیغمبر کے اصحاب میں ہمیں دکھائی دیں گی۔ ایک وہ اصحاب پیغمبر ہیں، بعض اصحاب پیغمبر وہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن نے جن کی مدح و ستائش کی ہے، قرآن نے جن کی مدح کی ہے، قرآن نے جن کی تمجید کی ہے، قرآن نے جن کی تعریف کی ہے۔ بعض اصحاب پیغمبر کا شمار اس کیٹیگری میں ہوگا کہ جنہیں اللہ کے آیات میں مورد ستائش مدح و ستائش قرار دیا گیا ہے۔ بعض اصحاب پیغمبر وہ ہوں گے کہ قرآن کریم میں جن کے بارے میں سخت آیات آپ کو نظر آئیں گی اور قرآن کریم نے اپنی آیات کے اندر ان کے عمل کو مورد سرزنش قرار دیا ہے اور ان کے اعمال کو ناپسند قرار دیا ہے۔ یہ دوسری کیٹیگری ہو جائے گی پیغمبر کی۔
اور تیسرے پیغمبر کے اصحاب میں سے وہ اصحاب ہوں گے کہ جن کے بارے میں قرآن کا بیان ہمیں نظر نہ تعریف میں کوئی بیان ہے اور نہ ہی ان کی مذمت یا ان کے بارے میں کوئی اس قسم کا سخت الفاظ والا بیان، سخت آیات والا بیان ہمیں نظر آتا ہے۔ بس ان سورہ حجرات کی دوسری اور تیسری آیات سے اگر ہم صرف ترجمے کی حد تک بھی انصاف کے ساتھ ترجمہ کریں اور غور کریں اس میں، اور اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم معارف قرآن کو صحیح معنوں میں حاصل کر سکیں، اور اس توفیق کے بعد جب اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے تو پھر یہ آیات قرآنی ہمیں پیغمبر کے اصحاب کو 3 طرح کے اصحاب کی تقسیم دکھائی دے گی، 3 طرح کے افراد اصحاب پیغمبر میں ہمیں نظر آئیں گے۔ البتہ ابھی ہم ان 2 آیات کے تناظر میں بات کر رہے ہیں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 3۔ وہ افراد کہ جو آیات قرآنی میں مورد مدح و ستائش قرار پائے ہیں ان 2 آیات کی روشنی میں، اور جن کی تعریف کی گئی ہے، وہ کون سے افراد ہوں گے؟ وہ افراد ہوں گے کہ جو بزم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھتے ہیں، اور بزم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کر پیغمبر سے گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو کرتے ہیں ادب کا خیال رکھتے ہوئے، بزم پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور دھیمے لہجے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کے افراد ہوں گے جو بزم پیغمبر میں بیٹھتے ہیں اور دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ ان کی اللہ رب العزت نے آیات قرآنی میں تعریف کی ہے اور تمجید کی ہے۔ دوسرے وہ افراد کہ جن کے بارے میں سخت الفاظ ہمیں آیات قرآنی میں نظر آتے ہیں، وہ کون ہیں؟ جو بزم پیغمبر میں بیٹھتے ہیں لیکن دھیمے لہجے میں گفتگو نہیں کرتے، بزم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام پیش نظر نہیں رکھتے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کا احترام پیش نظر نہیں رکھتے، اور بلند آواز میں گفتگو کرتے ہیں۔ بلند آواز سے گفتگو کرنے والے یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، اور واضح سی بات ہے کہ اگر یہ بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہیں تو قرآن کی سورہ حجرات کی دوسری آیت کی روشنی میں یہ وہ ان افراد میں قرار پائیں گے جن کے اعمال حبط ہو جائیں گے، جن کے بارے میں آیات قرآنی کا لحن سخت ہے اور یہ قابل تعریف انداز نہیں ہے، بلکہ سخت الفاظ میں ان دوسری طرح کے افراد کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اور ان 2 آیات کے تناظر میں تیسری کیٹیگری جو اصحاب پیغمبر کی بنے گی، اور تیسری طرح کے افراد جو اصحاب پیغمبر میں ہمیں دکھائی دیں گے، وہ ہوں گے کہ جو نہ تو پیغمبر کا ادب اور احترام ملاحظہ کرنے میں اور پیغمبر کی ذات کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے میں نہ تو ان افراد کی طرح ہے کہ جو بزم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کر آہستہ گفتگو کرتے ہیں اور ان کی مدح و ستائش آیات میں ہوتی ہے، بعض افراد ان کی طرح نہیں ہیں، اور نہ ہی پیغمبر کی بے احترامی کرنے اور بے احترامی کرنے والوں کی طرح اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہیں، یعنی نہ تو دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ ممدوح افراد میں شمار ہوں، اور نہ ہی یہ بلند آواز سے پیغمبر کی بزم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کے بارے میں سخت انداز آیات کا ہمارے سامنے آئے۔ پس یہ تیسری کیٹیگری وہ ہوگی کہ یہ ایک طرف سے چونکہ اونچی آواز میں گفتگو نہیں کر رہے پیغمبر خاتم کی خدمت میں بیٹھ کر، لہٰذا حبط اعمال کی مشکل ان کے لیے نہیں ہے، وہ خطرہ جو حبط اعمال کا خطرہ ہے اس سے یہ محفوظ ہو جائیں گے۔ جو پیغمبر کی خدمت میں بیٹھتے ہیں لیکن اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرتے، حبط اعمال سے یہ بچ جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف سے چونکہ ان کا شمار ان افراد میں بھی نہیں ہوتا کہ پیغمبر خاتم کی ذات والا صفات کے احترام کو ملحوظ رکھیں، اور ملحوظ رکھنے کے نتیجے میں جو بلند و بالا مقامات ہیں، جو انعامات ہیں اللہ کی طرف سے عطا ہونے والے، ان سے بھی یہ محجور قرار پائیں گے، وہ بھی ان کے مقدر میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ 3 طرح کی کیٹیگری اصحاب پیغمبر میں ہمیں نظر آئے گی کہ کچھ لوگ وہ ہیں
کہ جو ممدوحین میں شمار ہوں گے آیات قرآنی میں سورہ حجرات کی دوسری اور تیسری آیت کی روشنی میں، کچھ وہ ہیں کہ جن کی مدح نہیں ہوئی بلکہ ان کے بارے میں سخت انداز اللہ رب العزت کی آیات میں اپنایا گیا ہے، اور کچھ افراد وہ ہوں گے کہ جو نہ ممدوحین میں ہیں اور نہ ہی ان افراد میں سے قرار پائیں گے کہ جن کے بارے میں آیات قرآنی میں سخت انداز کو اپنایا گیا ہے۔ یہ تین طرح کے افراد ہیں، اور ان تین طرح کے افراد کے بارے میں یہ دو آیات کریمہ سورہ حجرات کی دوسری آیت اور سورہ حجرات کی تیسری آیت ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے، آیا ہم ان افراد کو مشخص کر سکتے ہیں، ان افراد کا تعین کر سکتے ہیں کہ کون ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کی خدمت میں بیٹھ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر اس تیسری آیت کی روشنی میں بات کر رہے ہیں؟ ابھی ہم تیسری آیت کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، سورہ حجرات کی تیسری آیت۔ کون لوگ ہیں کہ جو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیغمبر کی خدمت میں بیٹھے اور انہوں نے دھیما لہجہ اپنایا، ادب پیغمبر کو ملحوظ رکھا، پیغمبر کے احترام کو ملحوظ رکھا؟ کون لوگ ہیں وہ؟ آیا اس کا تعین کیا جا سکتا ہے یا تعین نہیں کیا جا سکتا؟ آیا قرآن کریم کی آیات کوئی رہنمائی کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ یا پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے آیا کچھ افراد کا تعارف کروایا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو میری بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کا اتنا مقام ہے اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ انعامات اور یہ نعمتیں عطا کی جائیں گی؟ یہ ہمارا انشاءاللہ موضوع ہے، اور اس موضوع پر ابھی یہاں پر گفتگو کے اس تقریباً آخری مرحلے میں اگر آپ مومنین ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو ایک حصے کا جو ہے وہ ترجمہ عرض کر کے گفتگو انشاءاللہ کل کے درس کی طرف ہم اس کو موکول کریں گے، اور کل آپ کی خدمت میں مطالب عرض کریں گے، اور یہ مطالب جو ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ مطالب اور یہ ترجمہ الکوثر فی تفسیر القرآن، مفسر قرآن استاد العلماء سماحت الشیخ شیخ محسن علی نجفی رحمت اللہ علیہ، ان کی تفسیر الکوثر سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ سب کے مرحومین، بالخصوص ہمارے استاد معظم سماحت الشیخ شیخ محسن علی نجفی رحمت اللہ علیہ کے درجات عالی ہیں، انہیں متعالی فرمائے۔ سورہ حجرات کی تیسری آیت کے ذیل میں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ قبلہ استاد معظم رحمت اللہ علیہ الکوثر فی تفسیر القرآن میں اس آیت کے ذیل میں یوں رقم تراز ہیں، یغضون اصواتہم، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں، ان کے قلب و شعور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شوکت حاکم ہے، جو ایمان بالرسول کی علامت اور ایمان باللہ کا نتیجہ ہے۔ کیا ہی بہترین بیان ہے کہ انسان کس کے سامنے دھیما لہجہ اپناتا ہے اور کس کے سامنے انسان اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، کہاں پر انسان کی آواز بلند ہوتی ہے اور کہاں پر انسان کا لہجہ دھیما ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر ایمان کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ایمان رکھتا ہے اور آپ کی عظمت کا دل میں اعتراف کرتا ہے، مانتا ہے کہ یہ خاتم الانبیاء ہے، تسلیم کرتا ہے یہ اللہ کا آخری رسول ہے، تسلیم کرتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اللہ پر ایمان اور رسول اللہ پر ایمان جب انسان کے وجود پر اثر انداز ہوتا ہے اور انسان اس حقیقت کو قلب و دماغ سے تسلیم کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب بھی اس کی مقدس بارگاہ میں بیٹھے گا تو دھیمے لہجے میں گفتگو کرے گا، برعکس اس شخص کے
کہ جو پیغمبر کی خدمت میں ظاہری طور پر آ کر بیٹھا ہے لیکن لہجہ وہی لہجہ اپناتا ہے جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اپناتا ہے، گفتگو وہی گفتگو ہے کہ جس طرح اعرابی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، زمانہ جاہلیت کی گفتگو ہے، نہ پیغمبر کی مقدس بارگاہ کا احترام پیش نظر ہے، نہ پیغمبر کی ذات والا صفات کا احترام پیش نظر ہے، اور اسی جاہلانہ انداز میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو اس سے ایک بات کم از کم پتہ چل جائے گی، جس طرح ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اسی لہجے میں اگر پیغمبر کی بارگاہ میں گفتگو کی جا رہی ہے تو ظاہری طور پر تو زبان سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن دل میں احترام پیغمبر ابھی اپنی صحیح صورت میں جائے گزین نہیں ہوا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کے دلوں نے اللہ تعالی کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس آزمائش کا تعلق تقوی سے ہے، تقوی وقایا سے ہے اور بچنے کے معنی میں ہے۔ پس جس شخص کا دل ایمان سے مالا مال ہوگا، حقیقت ایمان کا جو ادراک کر چکا ہے، وہ اپنے دل کو ایمان سے متصادم اور ایمان کے منافی تمام باتوں سے بچانے میں جو آزمائش بھی اس کے سامنے آئی ہے، ہر آزمائش پہ پورا اترا ہے۔ پیغمبر خاتم کی بزم میں آ گئے ہو، اونچے لہجے میں گفتگو کرنا یہ مقام رسالت سے متصادم ہے، اس سے اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنے آپ کو اونچے لہجے سے دور کر لو۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، لہذا یہ چونکہ احترام پیغمبر ملحوظ رکھ رہے ہیں اور دھیمے لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، لہذا ان کے اعمال حبط نہیں ہوں گے بلکہ قبول ہوں گے۔ وہ پہلی آیت میں حبط اعمال ہے، دوسری آیت میں قبول اعمال ہے۔ اونچی آواز اعمال کے حبط ہونے کا باعث ہے بزم پیغمبر میں، دھیما لہجہ بزم پیغمبر میں اعمال کے قبول ہو جانے کا سبب اور باعث بن رہا ہے۔ پس اس بیان کی روشنی میں یہ تیسری آیہ کریمہ اس دوسری آیہ کریمہ کے لیے مکمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ قبول اعمال، اس کے دو نتیجے، جب حبط نہیں ہوں گے اعمال اور اعمال قبول ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو اعمال کی قبولیت کا نتیجہ کیا ہے، قبولیت اعمال کا ثمرہ اور فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک فائدہ قبولیت اعمال کا یہ ہے کہ آپ کو مغفرت الہی حاصل ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اجر عظیم کے حقدار قرار پائیں گے۔ لہذا جس طرح حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بزم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شور مچانا اور بلند آواز سے گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، بعد از وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مطہر کے نزدیک بھی شور مچانا اور اونچی آواز سے گفتگو کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ رسالت مآب اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور قبر پیغمبر پر کسی کو حاضر ہونے کی سعادت عطا ہو گئی، تو وہاں بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ دھیمے لہجے میں گفتگو کی جائے، اونچی آواز میں گفتگو نہ کی جائے۔ چنانچہ اصول کافی میں مولا امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت منقول ہے کہ جس وقت مولا امام حسن مجتبی کو تدفین کے لیے قبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لایا گیا اور ان کو دفن کیے جانے سے روکا گیا اور منع کیا گیا کہ آپ یہاں پر دفن نہیں کر سکتے، تو اس وقت آوازیں بلند ہو گئیں۔ جب آوازیں بلند ہوئیں تو مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیہ کریمہ سے استشہاد فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور بزم رسول میں اپنی آوازوں کو دھیما رکھو، اور یہ کہا کہ قبر رسول کے پاس اونچی آواز میں گفتگو کرنا اسی طرح جائز نہیں ہے جس طرح حیات النبی میں بزم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کر اونچی آواز میں گفتگو کرنا جائز نہیں تھا۔ مومنین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیمات قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا مطالعہ کرنے اور اس نورانی سیرت سے اپنی زندگیوں میں نورانیت لانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت نے اگر توفیق ہمارے شامل حال رکھی تو کل سورہ حجرات کی اسی تیسری آیت کے حوالے سے کچھ مطالب کو آپ سروران گرامی کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا شمار قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں میں سے کرے اور ہمیں قرآن سے متمسک رہنے والوں میں اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے والوں میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔